پی ٹی آئی کسی صورت عوام سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ہم گلی گلی یہ مہم چلانے لگے ہیں. آپ ہم پر ایف آئی آرز کاٹیں, آپ ہم پر جیلوں کے دروازے کھولیں. پی ٹی آئی پنجاب اس وقت تیار ہے اور ہماری پراپرلی ہم نے اپنی کیمپین کے لیفلیٹس تیار کرنی ہیں اور وہ صرف عوامی ایشوز پر ہوں گے. میں جو آگے کا ہے ہم آپ کو بتا دیں. دیکھیں, پچھلے 9 اپریل کے بعد پی ٹی آئی کے اوپر جس طرح کی فسادیت, جس طرح کا ظلم, جس طرح کا جبر ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہم میں سے کسی کی زندگی کبھی بھی اتنی آسان نہیں رہی ہے کہ ہم یا عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں یا جیلوں میں رہے ہیں اور یا پھر ہمارے گھروں پر ریڈ ہوتے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی پاکستان تحریک انصاف, وزیر اعظم عمران خان ایک سیاسی حقیقت کے طور پر آپ کے سامنے کھڑے ہیں. عوام نے ہمیں ووٹ دے کر منتخب کیا. آپ مانے نہ مانے لیکن آج بھی اس وقت ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ کسی چیز سے بھی مکر نہیں سکتے ہیں. تو ہم عوامی ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وزیر اعظم, جو ملک کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں, ہر گلی گلی محلے میں ہم جا کر بتائیں گے کہ جس قدر 46 ڈگری کی گرمی کے اندر خان صاحب کے سیل کا پنکھا بھی بند رہتا ہے, انہیں باسی کھانا دیا جاتا ہے, ان کے جو رہنے کے حالات ہیں وہ بھی نہایت بہت ہی ناقص ہیں. یعنی جو عام مینول کے لحاظ سے ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جیل مینول کے لحاظ سے ہمیں کوئی ٹریٹمنٹ دیں. ہم میں سے جتنے لوگ بھی جیلوں میں رہے, مجھ سمیت, آپ نے 8 گھنٹے پریزن وینز میں اس تپتی دھوپ میں ہمیں رکھا, ہم نے اف تک نہیں کی, صرف یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم آئین اور قانون کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم اس ملک میں جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. حالانکہ ہم نے کوئی کرپشن کے پیسے نہیں بچانے تھے, ہم نے کوئی ایون فیلڈ, بلاول زرداری ہاؤس یا ہم نے کوئی جاتی عمرہ یا اپنی ملیں نہیں بچانی تھی. اس کے باوجود ہم نے کبھی آ کر یہ رونا نہیں رویا. لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ جو وزیر اعظم خان کے ساتھ ہمارے سیاسی قائدین, ہمارے سیاسی کارکنوں کے ساتھ, ان کی اہلیہ کے ساتھ سلوک ہو رہے, یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی ہے. یہ تو آپ سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو تو چھوڑ دیں, آپ تو انسانیت کے درجے سے بھی گر گئے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں پولیٹیکل رائیولری ہے. ہم آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا, ہم فگرز دے کر بیٹھے ہیں, ہم آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم کوئی کسی کے اوپر بات نہیں کر رہے, ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے, ہم وہ چیزیں ہیں جو حقائق کے ساتھ آپ پر بات کریں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ, ہمارے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ, اس ملک کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ, ان کی اہلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ نہایت غلط ہے. پی ٹی آئی پنجاب ہر جگہ اس چیز کو اٹھائے گی بھی, ہم انٹرنیشنلی بھی اس ساری چیز کو اٹھانے لگے ہیں. ہماری ڈیلی پریس ریلیزز بھی جائیں گی اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ احتجاج ہر لیول پر ہوئے گا. شیخ صاحب کو بولنے دیں. رہائی کے لیے لوگ آپ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی آپ کی قیادت کیسے کروائے گی, یہ بتائیں کہ عمران خان کو جیل سے کیسے باہر نکلوائے گی. پہلے تو مجھے یہ سوال, آپ سب جو میرے یہاں پر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ایک سوال آپ سب سے پوچھ سکتی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کیا خان صاحب آئین اور قانون کے تحت اس وقت جیل کے اندر بیٹھے ہیں؟ مجھے یہ بتا دینا کون سی پارٹی ایسی ہے جسے ایک کورٹ ہیئرنگ لگوانے کے لیے, اپنے لیڈر کی ایک بیل کو سنوانے کے لیے پورے پنجاب سے ایم پی ایز, ایم این ایز, فارم 47 کے لوگوں کو جا کر پیش کرنا پڑے, 45 کے لوگوں کو جا کر پیش کرنا پڑے عدالت کے باہر تپتی دھوپ کے اندر, اور صرف یہ کہنے کے لیے کہ جی ہمارے وزیر اعظم صاحب جیل کے اندر ہیں, آپ ان کی بیل ہیئرنگ کے لیے ڈیٹ فکس کر دیں. اس ملک میں کبھی ایسا ہوا, ایک منٹ بھائی میں جواب دے دوں, اس ملک میں کبھی ایسا ہوا تھا کیا؟ اس ملک میں کبھی ایسا ہوا تھا؟ یا تو آپ یہ کہہ دینا کہ ہم ایک سیاسی حقیقت نہیں ہے, یا تو آپ ہمیں یہ کہہ دیں بیسیکلی آپ نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا, آپ نے ہمارے
یہ آئین قانون کا ہر راستہ بند کر دیا. تو اس کے بعد ہم احتجاج کے لیے نکلتے ہیں, آپ لائٹیں بند کر کے ہمارے اوپر گولیاں چلاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں نا, آپ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں میرے پاس کیا رہ جائے گا اس کے بعد کہ میں پاکستانی عوام کو, چاہے ہمیں گولیاں لگتی ہیں, چاہے ہمارے پر FIRs ہوتی ہیں, چاہے ہمیں جیلوں میں جانا پڑتا ہے, پھر ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. اور اگر ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو آپ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ تو فتنہ ہے, یہ تو انتشاری ہے. سو ایک فیصلہ کر لیں, کیا اس ملک میں آئین اور قانون, یا ہم نے ان کو مطلب جمہوریت تو ویسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکی ہے نا اس ملک میں, اور آئین اور قانون کا بھی جنازہ پڑھ لیں, بند کر دیں نا, پارلیمنٹ کو بھی بند کر دیں, عدالتوں کو بھی بند کر دیں, ججز کو بھی کہہ دیں آپ چھٹی پر چلے جائیں, کیونکہ جس دن خان صاحب کی بیل لگے گی صبح ہمیں پتہ چلے گا جی آج تو عدلیہ چھٹی پر ہے. وائٹ پیپر میں دیکھیں جی, وائٹ پیپر جب آپ کھولیں گے نا, ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں, وائٹ پیپر کے اینڈ پر اگر ہم آپ کو یہاں پر دکھا سکیں تو ہم نے ریفرنسز لکھے ہیں, اور انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ یہ ریفرنسز سارے ہم نے اسی حکومت سے جو فارم 47 کی مسلط کردہ حکومت ہے اسی کے ریفرنسز لیے ہیں, ہم نے اپنے ریفرنسز نہیں دے رہے. اس لیے آپ, میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ لاہور ہائی کورٹ کی ہیئرنگ دیکھیں یا اسلام آباد ہائی کورٹس کی ہیئرنگ دیکھیں تو ماشاءاللہ ہمارے سارے MNAs MPs جتنے بھی فارم 45 کے ٹکٹ ہولڈر ہیں سارے موجود ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے, ہم آپس میں اختلاف رائے ضرور رکھتے ہوں گے, لیکن ہمارا اختلاف کسی چیز پہ نہیں. اور جب کال خان صاحب کی طرف سے آتی ہے تو ہر بندہ اس کے لیے نکلتا ہے, چاہے وہ ہمارے MNAs ہو, MPs ہو, ٹکٹ ہولڈر ہو. کارنر میٹنگ سٹارٹ کر دی ہیں ہم نے, یونین کونسل لیولز تک اپنی میٹنگ سٹارٹ کر دی ہیں. ہم تو اب تیار بیٹھے ہیں, جس وقت اڈیالہ سے کال آئے گی اسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو PTI سڑکوں پہ نظر آئے گی. ہمیں تو اب نہ یہ گرمی کچھ کہتی ہے نہ سڑکیں کچھ کہتی ہیں, ہم تو کریں گے. سب سے پہلے تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, میں پاکستانی عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. انہوں نے جس طرح سے مقتدرہ کو آلو, بینگن, پیاز, ٹماٹر کے اوپر ہرایا اور ایک خاموش انقلاب لایا, یہی بات ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس انقلاب کے اوپر جو خونی انقلاب نہیں ہے, اور ہم اسی انقلاب کے اوپر جو پرامن طریقے سے آتا ہے, ووٹ کی طاقت سے آتا ہے, عوام کی آواز سے آتا ہے, یا عوام کے پرامن احتجاج سے آتا ہے, تو ہمیں اسی تک رہیں گے. ہم پرامن ہیں, ہم پرامن رہیں گے. اور جو آپ بات کریں, دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں, PTI میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے. سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں, ہاں لوگوں کی یہ مجبوریاں ہو سکتی ہیں. اس وقت جتنا ظلم پوری PTI کے اوپر ہوا ہے, میں سب کو, دیکھیں جو جتنا جس حد تک کام کر سکتے ہیں میں سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. شاید میرا اسٹیمنا ہی ہوگا کہ میں 16 مہینے کی جیل گزارنے کے بعد بھی نکل سکوں, لیکن ان کی کچھ ایسی مجبوریاں ہوں گی. جتنی فسطائیت ہوئی ہے, ہماری خواتین کی چادریں کھینچنے سے لے کر, چادر اور چار دیواری کے تقدس سے لے کر, میرا نہیں خیال کہ PTI کے کسی کارکن یا PTI کے کسی لیڈر کے اوپر 50 سے کم مقدمے ہیں. ایسا کسی بدترین آمریت. اچھی بات آپ نے مجھے یاد کرائی, شاید وزیر اعظم عمران خان صاحب کی واحد حکومت تھی جس میں ہم نے وزراء اور مشیروں کی تنخواہ میں 10% کمی کی تھی, اور یہ آن ریکارڈ ہے. اور شاید اس کے بعد کسی نے اتنا حوصلہ نہیں کیا کہ وہ یہ کر سکتا ہو. بیسیکلی تو میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گی کہ میں تو اتنا سمجھتی ہوں کہ یہ پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہے, اس پارلیمنٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے. جو پارلیمنٹ ہمیں تقریباً کروڑوں میں پر گھنٹہ پڑ رہی ہو اور ایک سفید ہاتھی ہو, تو میرا تو نہیں خیال کہ, اور اس پر کوئی ایسا قانون نہ آ رہا ہو جس سے عوام کی فلاح و بہبود ہو. میری ایک بات سنیں, شاید ہمیں ہی اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا حق ہے کیونکہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے. آئیڈیلی یہ سوال ان لوگوں سے ہونا چاہیے جو یہاں پر 17 سیٹوں والے ان پارلیمنٹ پر مسلط ہیں. اس وقت PTI وہ جماعت ہے جو 180 سیٹیں لے کر عوام کے ووٹ سے منتخب ہوئی ہے. تو ہم سے زیادہ ان لوگوں سے یہ سوال ہونا چاہیے جنہیں عوام نے ووٹ بھی نہیں دیا, اور وہ بڑی خوشی سے شادیانے بجا کر کوئی وزیر اعظم اور کوئی وزیر اعلیٰ کی. میری بات سنیں, میں تو PTI پنجاب کو دیکھتی ہوں, اور PTI پنجاب تو مزاحمت کرے گی. اور ہمارا تو شروع سے یہ ہے کہ شاید مجھے اسی لیے کہا بھی یہ جاتا ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہ کوئی بیک ڈور چینلز ہیں اس وقت ایکٹیویٹڈ ہیں, نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے. اگر بات چیت چل رہی ہوتی تو مجھے آپ یہ بتا دیں, کیا وزیر اعظم خان کے سیل کی بجلی بند ہوتی؟
کیا ان کی اہلیہ جو 2 دفعہ بے ہوش ہوئی ہیں ان کو فرسٹ ایڈ نہ دی جا رہی ہوتی؟ کیا اعجاز چودھری صاحب کو آلموسٹ گھسیٹتے ہوئے کوٹ لکھپت لے جایا جاتا ہے؟ یا وہ 70 سالہ جو کینسر سروائیور ڈاکٹر یاسمین بیٹی ہیں ان کی بیلز ڈیلی بیسس پر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ڈیلے کر دی جاتی؟ سیم گوز فار عمر چیمہ صاحب کہ ان کے لیے کبھی جی پروسیکیوٹر نہیں آ رہا تو کبھی ریکارڈ نہیں آ رہا. میں صرف اتنا بتا رہی ہوں یہ ساری ڈسٹرکشنز ہیں. کسی قسم کی کوئی بیک ڈور ہمارے چینلز پر رابطے نہیں ہیں کسی کے ساتھ بھی, اور بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں, عوام کو بھی ہم یہی بتا رہے ہیں, دیکھیں خودکشیاں کرنا کوئی حل نہیں ہے. بار بار میں یہ سنتی ہوں جی فلانے نے خودکشی, بھائی اپنے حق کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا, کوئی آزادی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی ہے. میں بار بار آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں, ہم لوگوں کو دیکھیں, شاید ہی کوئی عید ہوگی جو ہم نے اپنے گھروں میں گزاری ہوگی, شاید ہی کوئی رات ہوگی جو ہم اپنے گھروں میں رہے ہوں گے. پچھلے میرا یہ خیال ہے کہ 25 مئی سے ہم تو شاید سڑکوں کے اوپر ہی ہیں, اور جہاں یہ گرمی سردی, جی گرمی میں تحریکیں نہیں چلتی تو اب بہت سردی ہو گئی ہے تو اب تحریک نہیں چلے گی, تو اب محرم آ گیا تو تحریک نہیں چلے گی. میں صرف اتنا بتا رہی ہوں, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے. ہم پرامن رہ کر ہمارے پاس ایک ہی ہے, ہم حکومت کی کارکردگی آپ کے آگے رکھ دیں, ہم عوام میں چلے جائیں, ہم پرامن طور پر احتجاج کریں, ہم پرامن طور پر نکلیں, اپنی گلی محلے یو سی لیول پر, ڈسٹرکٹ لیول پر, ڈویژن لیول تک نکلیں. ہم کوئی ملیٹنٹس تو ہیں نہیں, لیکن آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایک اس جماعت کے ساتھ, ان کارکنوں کے ساتھ جو عمران خان کا ساتھ